اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. لیکن اللہ سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیے فاتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی حضور کی اتباع کرنا، حضور کی فرما برداری کرنا، حضور کے اقوال و احکام پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اور جب ایک انسان حضور کی اتباع و فرما برداری کرتا ہے تو گویا کہ وہ محبت الہی میں کامیاب ہو گیا. اب اس نے محبت الہی میں قدم رکھ دیا ہے، اب ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محبت کا جواب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کر لیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرے. کتنے بڑے مقام تک انسان پہنچ گیا. دنیا کا ماحول تو یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی منسٹر سے، کسی وزیر سے، کسی بادشاہ سے کسی کو لگن ہو جائے، اپنی جانب سے ہی کچھ محبت ہو جائے اور ادھر صرف سلام ہی قبول کر لیا جائے تو لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، بڑا ناز کرتے ہیں. ہمیں پرائم منسٹر سے لگن ہے اور انہیں ہم سے محبت ہے، ہماری ان سے دعا سلام ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات مانی جاتی ہے. لیکن یہاں معاملہ کسی انسان کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں، بلکہ معاملہ خالق اور بندے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں دوستی کے لیے تیار ہوں، میں تم سے محبت کے لیے تیار ہوں، تمہیں ذرا سا قدم بڑھانا ہے. اور قدم بڑھانے کی صورت یہی ہے کہ تم میرے محبوب کی فرما برداری کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، تم میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو. بس یحببکم اللہ، ہم تم سے پیار کر لیں. اللہ اکبر. انسان ایک عام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و غلامی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑی معراج انسان کی اور کیا ہو سکتی ہے. ہم اور آپ محبت خدا بندی کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کافی حد تک اپنے اس دعوے میں سچے بھی. ارے حضور کے نام پر ہی تو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے ہی تو مسلمان ہیں. محبت ہے ہمارے دل میں، اتنی محبت ہے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، مگر حضور کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالیں. جتنی بھی ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے اتنا برا نہیں لگے گا، ہماری ماں کو گالی دے دے اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو پھر ہمارا خون کھول جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عملی میدان میں کافی پیچھے ہے، نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، یہ کوتاہیاں اپنی جگہ ہے، مگر ان تمام کوتاہیوں کے ساتھ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی درجے میں حضور سے محبت ضرور ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ضرور ہے. لیکن دیکھو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور محبت کے تقاضے جب پورے کیے جاتے ہیں تبھی محبت کا کامل درجہ نصیب ہوتا ہے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چند لوگ ہیں، انہوں نے آنے کے بعد عرض کی حضور ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے لگن ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی صحبت میں حاضری دینے کے لیے آئے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیا. پتھر مارے ان کی جانب. اب جب پتھر ان کے اوپر پڑے تو وہ بھاگنے شروع ہو گئے، مجمع منتشر ہو گیا، سب چھوڑ بھاگے آپ کو. وہ دوڑ رہے ہیں، آپ پتھر مار رہے ہیں. آپ نے پوچھو لوگوں یہ بتاؤ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آپ تو پتھر مار رہے. کہا تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، تم نے مجھ سے محبت کا چیلنج کیا تھا، تم نے مجھ سے محبت کی تحدی کی تھی. ارے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد میری جانب سے جو مصیبت و پریشانی آئے اس کو قبول کرنے کے لیے بھی تو تیار رہو. محبت کا دعویٰ تو کر دیا اور میری جانب سے پتھر میں برداشت کر سکے. اللہ اکبر. یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن دیکھو محبت میں پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، محبت میں مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں. ہمارے سامنے کیا مصیبتیں ہیں؟ ہمارے سامنے یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عبادات کا، جن احکام کا مکلف ٹھہرایا
جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی گئی ہیں، چاہے ہم کتنی ہی مصیبتوں پریشانی میں ہوں، ان احکام اسلام پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ معمولی سے کام کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، یہ نہیں کہ معمولی سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، یہ نہیں کہ روپے 2 روپے کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا، یہ نہیں کہ معمولی سے فائدے کے لیے سنت کو ترک کر دیا۔ اگر یہ باتیں ہیں تو یقیناً ہم محبت میں پختہ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس محبت کے دعوے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ آج جتنے حالات خراب ہیں، یوں سمجھیے کہ ان حالات کے خراب ہونے سے اگرچہ ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ احکام اسلام پر جس زمانے میں بھی، جس جگہ پر بھی عمل کرنے میں جس قدر پریشانیاں زیادہ آئیں گی، اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس لحاظ سے ہم اپنے زمانے کو بڑا اچھا زمانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں احکام اسلام پر عمل کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، آپ مثال کے طور پر بس اسٹینڈ پہ اور نماز پڑھنی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، آپ کسی دیگر مجمع میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان میں نمازی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ کو نماز پڑھنا دشوار ضرور دکھائی دے رہا ہے، مگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عام حالات سے زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ داڑھی رکھنا آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت تو بغیر داڑھی والوں کی ہے، جہاں جائیے بغیر داڑھی کے، جہاں جائیے چہرہ صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں، رکھتے ہیں اللہ کے کچھ پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کچھ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو مشکل دکھائی دے رہی ہے کہ ہم آفس میں جائیں تو صاف دکھائی دیتا ہے، کسی میدان میں جائیں تو صاف دکھائی دیتا ہے، دکان میں جائیں تو چہرہ صاف ہے، مسجد میں جائیں تو بہت سارے کلین شیو دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول میں ذرا داڑھی رکھنا صاف مشکل ہے، مگر سنو مشکل تو ضرور ہے، محبت رسول میں جتنی مشکل اپناؤ گے، جتنی مشکل پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب بھی دیتا چلا جائے۔ جب محبت ہے تو محبت کو نبھانا بھی ہے۔ آج کے حالات عریانی، فحاشی، اخلاقی تخریب کاری، جہاں جہاں دیکھیے مسلمانوں کی اسلامی تہذیب پر حملے کیے جا رہے ہیں، شیطانی مکر و فریب ہر طرح سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناچ گانوں کے مختلف اڈے جگہ جگہ پر موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، قیمتی وقت دیا، اپنی قیمتی اور پاک حلال دولت دی، اور یہ دینے کے بعد میں کیا خریدا؟ کیا خریدا؟ جہنم خریدا ہے۔ کیا خریدا؟ اللہ کا عذاب خریدا ہے۔ کیا خریدا؟ شیطان کی رضا خریدی ہے۔ کیا خریدا ہے؟ غیر قوموں کی خوشنودی خریدی ہے۔ اپنی پاک دولت کو صرف کر کے شیطان کے بھائی بننے کی کوشش کی ہے، ناجائز اور فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائیوں کے زمرے میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے۔ حضرات، میں سمجھ رہا ہوں کہ آج ان گناہگاریوں کو اپنانے کے لیے، ان بدکاریوں پر عمل کرنے کے لیے، ان سیاہ کاریوں کا مرتکب ہونے کے لیے قدم قدم پر اڈے اور اسٹیشن موجود ہے، مگر انہی اسٹیشنوں سے بچنے کے لیے اگرچہ آپ کو پریشانی تو زیادہ ہوگی، مگر جتنا احتیاط کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب کے بھی مستحق ہیں۔ اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندے آج بھی بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہی، اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ، اسی قلب و جگر کے ساتھ، اسی ذہن و دماغ کے ساتھ، وہ آج کے تمام تر مخالف حالات ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی اور ولی بندے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی قدم بڑھانا ہے۔ بڑی خوشی ہے اس بات سے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ماشاءاللہ اپنے اندر اسلامی بیداری لا رہا ہے اور اسلامی حمیت و ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر زمانے کی جان نوجوان ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے کی طاقت
نوجوان ہوا کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرے, ان کو سمجھائے, رائے راست پہ لانے کی کوشش کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ خود نمازی بن گئے اور بیٹا بھی نمازی ہے تو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں, بلکہ اپنی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اپنے ماتحت اور زیر دستوں کے لیے بھی نماز پڑھوانے کا ذمہ دار ہے. بیوی کو بھی نماز پڑھوانی ہے, بیٹے کو بھی پڑھوانی ہے, بیٹی کو بھی پڑھوانی ہے, بچوں کو بھی پڑھوانی ہے, اور گھر کے جو اور آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے زیر حکم ہیں, ان سب کے اوپر آپ کو کوشش کرنا ضروری ہے. یہ سوچ لیا کہ ہم بڑے ہیں, ہم بوڑھے ہو گئے, چلو ہم تو اب چھوڑ دیں دنیا کو, نماز پڑھنے لگے, بن گئی نمازی, بڑی اچھی بات اور بہت مبارک ہو, مگر یہی کافی نہیں ہے. سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حضور کے لیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. بہرحال ان تمام برائیوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. دیکھو نوجوان تو ہمارے وہ بزرگ بھی کبھی رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا, ہم چلے جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ گانے بجانے کی آواز. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی, اپنے کانوں کو بند کر لیا, انگلیاں ڈالی, چلتے رہے, راستہ بدل دیا, اور جب کچھ دور پہنچ گئے تو پھر حضرت نافع فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے, اے نافع کیا تم کوئی آواز سن رہے ہو, گانے بجانے کی اب کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں, اب کوئی آواز نہیں آ رہی. تب اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور ارشاد فرمایا نافع سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا تو ہمارے حضور نے بھی کانوں میں انگلیاں ڈال دی. اللہ, یہ ہمارے حضور کا کردار تھا, ہمارے اسلاف کا کردار تھا. آج ہم میں سے ہر ایک نوجوان کو اپنے دل میں ذرا ٹٹول کر دیکھنا چاہیے. کیا ہماری یہ عادت ہے؟ کیا ہم ان برائیوں سے بچنے کی اس قدر کوشش کر رہے ہیں؟ معاملہ تو یہاں تک کہ گانے بجانے کا سامان تو ہر وقت ہماری جیب میں رکھا, ہماری مٹھی میں ہے. کوئی ہم سے اگر اللہ و رسول کی بات بھی کرنا چاہتا ہے, کوئی ہم سے اگر نماز روزے کی بات بھی کرنا چاہتا ہے اور ہم کو کال کرتا ہے تو ہمارے موبائل میں کچھ ایسی سیٹنگ ہے کہ اس سے پہلے ہم گانا سن لیتے ہیں, اس سے پہلے ناپاک آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. ذرا بتاؤ تو ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ گناہوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کیا کرتے تھے, ہم گناہوں کے ساز و سامان کو اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں جہاں زینت, ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے جملہ انتظامات موجود ہیں, ان میں گانے بجانے کا بھی پورا اہتمام موجود ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن خراب ہوتے ہیں, زنا کا شوق ابھرتا ہے, حرام کاری کا شوق پیدا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے. مولا علی باب مدینۃ العلم مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر موجود ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما, ایک حبشی عورت گا رہی ہے, بجا رہی ہے. آواز سنی, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ادھر اٹھ گئی. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا حسن بیٹا ادھر مت دیکھو, ادھر نظر مت اٹھاؤ, ادھر اپنے کان مت لگاؤ, اس لیے کہ یہ عورت جو گا رہی ہے, بجا رہی ہے, یہ تو شیطان کی ساتھ میں ہے, یہ تو شیطان کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ہمیں دیکھنا چاہیے, ہم میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسے شیطان کے ساتھیوں کی مجلس میں کبھی شریک ہوتے ہو, کبھی جاتے ہو. جس زبان کو ہمیں اللہ اللہ کرنے کے لیے دیا گیا, جن کانوں کو ہمیں سماعت تلاوت قرآن پاک کے لیے دیا گیا, جس زبان کو ہمیں بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے لیے دیا گیا, جس زبان کو ہمیں تسبیح و تحلیل کے لیے دیا گیا, کہیں اس زبان کو ہم ناپاک کلاموں سے گندا تو نہیں کر رہے ہیں. کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے نعمت ہم کو, اور ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اللہ کے دشمن شیطان کی رضا کے.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پاک میں تشریف لے گئے تو نماز کتنی دی گئی تھی شروع میں؟ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، 50 وقت کی دی گئی تھی نا، 50 وقت کی دی گئی تھی۔ ہمارے حضور نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، رحمت فرمائی، اس کو کم کرایا حضور نے۔ کم کراتے کراتے کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں؟ 5 رکعتیں رہ گئی ہیں، لیکن ان 5 پر بھی ثواب کتنے کا ہے؟ 50 ہی کا ہے۔ ان 5 کے بعد بھی بھیجا جا رہا تھا، واپس دیا جا رہا تھا، اے اللہ کے رسول اور کم کرا لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب مجھے بارگاہ خدا بندی میں نمازیں کم کرانے میں شرم محسوس ہو۔ اللہ، کیا اس جملے کی لاج ہم رکھیں گے؟ حضور کم کرانے کے لیے جانے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، تو حضور نے ہمارے اوپر اعتبار کیا، حضور نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اس بھروسے کو، حضور کے اعتبار کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارادے کو ہم کس قدر نبھا رہے ہیں، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے کس قدر آنکھوں کی ٹھنڈک کو پہنچا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو ان گناہوں بدکاریوں سے پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ دیکھو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، محبت کے دعوے میں پریشانیاں اٹھانا پڑتی۔ جب اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو نماز کی پریشانی اٹھائیے، روزے کی پریشانی اٹھائیے، زکوٰۃ کی پریشانی اٹھائیے، حج کی پریشانی اٹھائیے، تمام تکلیفات شرعیہ جو ہمارے اوپر نافذ کی گئی ہیں ان کو ادا کریے، ان پر عمل کیجیے، تبھی تو دعوے محبت میں کمال ثبوت پیدا ہوگا، محبت کی جبھی تو دلیل پیش کی جائے گی۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی تباہ کاریوں میں بے پردگی کا بھی زبردست حصہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اللہ اکبر، جن کے دل میں اللہ کی توحید ہے، جن کے ذہن میں محبت رسول کا جذبہ ہے، جن کے دل میں قلب و جگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پرچاشنی اور میٹھی آوازیں بسی ہوئی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں ان کا چہرہ بے پردہ ہے، کھلا ہوا ہے، گناہگاری بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرات اس پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی ماں و بہنوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتوں کو اسلام میں یہ حکم ہے کہ زمین پر پیر مار کر بھی نہ چلے، چلتے ہوئے زمین پر قدم بھی زور سے نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم زور سے رکھنے کی صورت میں ان کے پیر کی پازیب کی آواز کسی غیر محرم کو نہ پہنچے، کسی غیر آدمی کو نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، آواز کو چھپانے کی تاکید قرآن پاک فرما رہا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آواز چھپانا تو بہت دور کی چیز ہے، پورے طور پر نمائش کی جا رہی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس میں صرف عورتیں ہی ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے شوہر بھی ذمہ دار ہیں، ان کے باپ بھی ذمہ دار ہیں، بڑے بھائی بھی ذمہ دار ہیں، اور بھی جو اہل اصلاح ہیں، جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں ہم میں سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمارے حضور نے فرمایا تم سب کے سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، تم سے خود سے بھی اپنی ذات کے متعلق بھی جواب لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ماتحت جو افراد ہیں ان کے تعلق سے بھی جواب لیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے سماج، اپنے معاشرے کو پاک صاف کرنے کی ہر ایک کو ذمہ داری نبھا کر کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے خطرناک آج کا جو حملہ ہے وہ عقائد پر ہے، ایمان پر، ایمان پر۔ عقائد کی روح سے زبردست آج اختلاف موجود ہے، اور مسلمان اہل سنت و جماعت کو، یعنی جو صحیح معنی میں مسلمان ہیں، ایمانی اعتبار سے، عقائد کی روح سے جو صحیح سلامت مسلمان ہیں، آج ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے طرح طرح سے نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں۔ مگر سنو، ان چیلنجوں کا بھی جواب دینا ہے، جس طریقے سے عملی میدان میں ہمیں اپنے اندر استحکام اور مضبوطی لانی ہے،
वैसे ही ईमानी मैदान में भी अपने को मजबूत रखना है। जब हमें इस बात का यकीन है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, ईमानी एतबार से हम सही है, दुरुस्त है, हमारे अकाइद दुरुस्त है, इसलिए कि हमसे लेकर इब्तिदाए इस्लाम तक जितने भी हमारे बुजुर्ग रहे सबके सब इन्हीं अकाइद पर हामिल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं अकाइद पर हामिल है। जब हम तारीख की रोशनी में इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सहाबा किराम से लेकर ताबीन किराम, तबे ताबीन किराम, अइम्मा और उनके बाद के जितने भी मुज्तहिदीन या सालिहीन औलिया कामिलीन जो भी अल्लाह के पाकीज़ा बंदे रहे सबके सब इसी तरीके पर थे। अकाइद की रूह से आज हम जिस तरीके पर है, तो जब इस बात में हमें यकीन है, बोले यकीन है ना है, यकीन है ना है, जब इस बात में हमें यकीन है तो यकीन जानो ये बहुत बड़ा खजाना है। आज इसके चोर बहुत है दुनिया में, सबसे ज्यादा इसके चोर है, तो इसको भी चोरी होने से महफूज रखता है। हर खजाने का कोई चोर होता है। दुनिया के खजानों के डाकू लुटेरे अगर दुनिया के इंसान होते हैं तो ईमानी खजानों के डाकू लुटेरे कभी शैतान होता है और कभी इंसान की शक्ल में भी शैतान होता है। तो अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है। जब आप जानते हैं कि आप सही मुसलमान हैं, आप हक पर हैं और यकीनन हक पर हैं, तो अब इस हक पर कायम रहने के लिए पूरी जिंदगी के लिए अहद कर लीजिए कि हमें दुनिया की कोई ताकत, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई बदराई पीर, कोई दिखावे का रहनुमा पेशवा हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकता। हम किसी की ज़बानी कोई मसला नहीं सुनना चाहते, हम किसी से कोई हदीस नहीं सुनना चाहते। हमें जो सुनना है अपने उलमा से सुनना है, जो पूछना है अपने उलमा से पूछना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुन्नत। इसलिए अकाइद की रूह से हमें अपने अंदर बहुत सख्ती और मजबूती लानी है। इस मामले में किसी से कोई समझौता नहीं। अगर कोई मसला, कोई हदीस या कोई रिवायत कहीं पर सुनाई जाती है और आपको उसमें शक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, अपने आलिम से पूछ लीजिए, अपने इमाम साहब से उसके बारे में तहकीक कर लीजिए। हो सकता है ऐसी बातें आपके सामने आए जिनका आप जवाब न दे सकें, तो जवाब देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना समझें आप। अल्लाह ताला ने हमारी जमात में जो उलमाए किराम रखे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। और साथ ही साथ यह है कि अगर नमाजी 10 है मस्जिद में, तो हर नमाजी को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने कुर्ब जमात के लोगों को समेट कर लाए, अपने दोस्तों यारों को समेट कर लाए। और आप ये न समझे कि इस्लाम की तबलीग और इशाअत या दीनी अहकाम व मसाइल के लिए ये मजलिस और महफिल ही जरूरी है, मजलिस का इनेकाद ही जरूरी है, पूरा एहतमाम इंतजाम ही जरूरी है। नहीं, आप जब हर वक्त मुसलमान है तो हर वक्त इस्लाम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जहां भी जिसको कोई गलती करता देख रहे हैं, तो अगर हो सकता है तो आप उसकी इस्लाह कीजिए, उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। हर वक्त आप अपने को दीन का दाई और दीन की तबलीग करने का जिम्मेदार समझिए। ये किसी खास तबके की जिम्मेदारी नहीं है। आम तौर पे दीन इस्लाम की बातें बताना, ये तो रास्ते पे लाने की कोशिश करना, ये हर एक की जिम्मेदारी है। हाँ, जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी के अहलों को सौंपी गई है, वो उनको निभाते हैं। बहरहाल मैं यही अर्ज करूंगा कि हमें अपनी दीनदारी के अंदर बड़ी पुख्तगी और मजबूती लानी है, अमली एतबार से भी और एतिक़ादी एतबार से भी। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि खुदावंद कुद्दूस ने हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाई है। रब तबारक व तआला ने हमें हमारे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस मसलक में रखा है कि जिसमें औलियाए किराम बहुत, उलमाए किराम बहुत, सालिहीन बहुत। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मसलक में हमें रखा है जो वाकई हक और बिला शक हक है। तो हमें इस बात पर फख्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदावंद ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे करीम हमें अपने बुजुर्गों का एहतराम और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। बहुत खूब फरमाया, नाम ही नाम है
جو کچھ ہے حقیقت کی سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کی سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کی سوا۔ ایک شعر اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے اور نیند کا بھی احساس ہے۔ تو ہر روز سوتے ہیں، نیند آتی ہے، صبح ہوتی ہے، مگر اس میں چین اور قرار نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کو ہوشیار رہو اور رات کو بیدار رہو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو۔ چین کی نیند ملتی کہاں ہے تربت کے سوا، چین کی نیند کہاں ملتی ہے قبر کے سوا۔ جو نیند وہاں آئے گی وہ رات میں بستر میں نہیں آ سکتی۔ تو اب اس نیند کو حاصل کرنے کے لیے آج کی نیند کو اڑانا پڑے گا، یعنی اب اس نیند کو اگر حاصل کرنا ہے، یعنی چین کی نیند قبر والی اگر حاصل کرنی ہے تو دنیا کی نیند کو قربان کرنا ہوگا۔ تو میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود